السلام علیکم، اسلام چینل اردو کے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں احمد شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے خبر۔ آج کے پروگرام میں شامل ہیں دنیا بھر سے اہم خبریں، لیکن سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر۔ سوویت یونین کے افغانستان سے انخلاء کے 29 سال مکمل، لیکن افغان سرزمین ابھی بھی امن کی متلاشی۔ سرزمین شام مسلسل آگ و بارود کی لپیٹ میں، آخر بنیادی مسئلہ ہے کیا؟ سال 2017 میں جمہوریت کی عالمی صورتحال کے بارے میں رپورٹ سامنے آ گئی، اور پروگرام میں شامل ہے اردو کے سب سے بڑے شاعر مرزا غالب پر خصوصی رپورٹ۔ سال 1979 میں سوویت یونین کی افواج افغان سرزمین میں داخل ہوئیں تو قوی تاثر یہی تھا کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئیں، اور اب اشتراکی نظام کو گرم پانیوں کے حصول سے بھی روکنا ناممکن ہے۔ لیکن وقت کی سپر پاور، ٹیکنالوجی اور جدید ترین اسلحہ ہونے کے باوجود افغان عوام کے عزم اور استقامت کا مقابلہ نہ کر سکی۔ صرف 10 سال کے عرصہ ہی میں نہ صرف سوویت افواج کو واپس جانا پڑا، بلکہ یہ سوشلسٹ ریاستیں خود اپنا وجود بھی برقرار نہ رکھ سکیں۔ سوویت یونین کے افغانستان سے انخلاء کے 29 سال مکمل ہونے پر دیکھتے ہیں محمد عاصم کی یہ رپورٹ۔ سرد اور جمے ہوئے پانیوں کی سرزمین سوشلسٹ ریاستوں کا مجموعہ کہلانے والی سوویت اتحاد نامی ریاست 1922 سے 1991 تک پورے تمطراق کے ساتھ قائم رہی۔ دنیا کے نقشے پر اسے روس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بہترین جنگی صلاحیتوں، عمدہ انٹیلیجنس نظام اور گرم پانیوں کی ہوس نے اشتراکی ریاست کو ہمیشہ طاقت کے نشے میں رکھا۔ دنیا کی موجودہ سپر پاور امریکہ سے 2 گنا زیادہ طاقتور سمجھے جانے والی اس وقت کی سپر پاور سوویت یونین کی نظریں سنگلاخ چٹانوں کی سرزمین افغانستان پر جا ٹھہری۔ افغانستان میں داخلے کو بطور میڈیم استعمال کرنے والی سوویت یونین نے ایشیائی زمینوں اور گرم پانیوں پر بھی نظریں گاڑ رکھی تھیں، لیکن اسلامی ملک افغانستان میں پوری شان و شوکت سے داخل ہونے والی سوویت یونین کے اعلیٰ دماغ شاید اس بات سے واقف ہی نہ تھے کہ روئے زمین پر افغانستان وہ علاقہ ہے جہاں بڑی بڑی طاقتیں بس ٹکڑوں میں تقسیم ہونے آتی ہیں۔ افغانستان میں لڑی جانے والی سوویت یا روسی لڑائی 9 سال تک لڑی گئی۔ اس کا آغاز دسمبر 1979 میں ہوا، جبکہ اختتام فروری 1989 میں ہوا۔ اس لڑائی میں ایک طرف تو افغان فوج کے نام پر روسی فوج لڑ رہی تھی، تو دوسری طرف ساری دنیا کے حریت پسند روس کے خلاف برسرے پیکار تھے۔ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کی وجہ سے امریکہ اس جنگ میں کھل کر کود تو نہیں سکا، لیکن دوسرے طریقوں سے اس نے روس کے خلاف لڑنے والوں کو بھرپور مدد فراہم کی۔ پڑوس کی آگ سے گھر کو بچانے کے لیے پاکستان نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، اور پاکستان سے ہزاروں حریت پسند نوجوان روس کے خلاف لڑنے چلے گئے۔ روس نے افغانیوں پر جو مظالم ڈھائے اس پر انسانیت تو کیا، ہلاکو اور چنگیز کی روحیں تک شرما گئیں۔ سرزمین افغانستان کے طول و عرض میں روسی ٹینک 8 برس تک دندناتے رہے۔ روسیوں کی حیوانیت کی زد میں صرف کھیت کھلیان اور باغات ہی نہ آئے، بلکہ ہزاروں افغان نوجوانوں کو بھی انہوں نے رون ڈالا۔ آسمان سے روسی طیارے کیمیاوی بم گراتے رہے، ہزاروں ہستی مسکراتی بستیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں۔ افغانستان کی فضائیں زخمیوں اور مظلوموں کی چیخوں سے گونج رہی تھیں۔ زہریلی گیسوں، نیپام بموں، جدید ترین میزائلوں اور دور مار توپوں کی آوازوں اور ان کی تباہ کاریاں بھی جاری ہیں۔ 8 سالوں کے دوران لاکھوں افغان مرد، عورتیں اور بچے اپنی جانیں قربان کر چکے تھے۔ 1979 میں روس نے جب افغانستان میں مسلح مداخلت کا ارتکاب کیا تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ہفتوں میں افغانستان پہ اپنا قبضہ مستحکم کر لے گا، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا اس کا سابقہ کس قوم سے پڑنے والا ہے۔ افغانوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے دوست کو اگر 100 سال تک یاد رکھتے ہیں تو دشمن کو 200 سال تک فراموش نہیں کرتے۔ افغان عوام نے حریت پسندوں کی دامے در میں سخن مدد جاری رکھی۔ اس کے نتیجے میں روسی افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ سوویت یونین جان چکی تھی کہ اس دلدل سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو گیا ہے، اس لیے اپنے حمایت یافتہ قبائل کو مقامی حکومت کا نام دے کر قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ گیم بھی زیادہ عرصے نہ چل سکا۔ روس کی عبرتناک شکست کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کے شکنجے میں جکڑے وسط ایشیا اور قفقاز کے 6 ممالک بھی آزاد ہو گئے۔ کمیونزم کا سورج غروب ہوا تو کمیونسٹ یوگوسلاویہ بھی ٹوٹ کر 6 ملکوں میں بٹ گیا، اور آج یورپ میں مسلمانوں کے 2 آزاد ممالک بوسنیا اور کوسووا بھی اسی افغان جنگ کا تحفہ ہیں۔ اشتراکیت کے مضبوط بندھن میں بندھی ریاستوں کا حوصلہ بھی بڑھا، انہوں نے بھی اس نظام سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوویت اتحاد پارا پارا ہوا تو 9 آزاد ممالک دنیا کے نقشے پر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ سال کے 12 مہینے سرد موسم دیکھنے والا روس آج بھی گرم پانیوں پر قبضے کے خواب بس حسرت سے دیکھتا ہے۔
افغان جنگ میں ہزاروں فوجیوں کی اموات، کروڑوں کے معاشی نقصانات روس کو پرانی چوٹوں کی طرح یاد آتے رہتے ہیں۔ اسلام چینل اردو کے لیے محمد عاصم۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں سرزمین شام کی، جہاں 2011 کے بعد سے خانہ جنگی کی کیفیت ہے اور ہنستے مسکراتے شہر کھنڈروں اور ویرانوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ شام کی جنگ اور سرکاری افواج کی جانب سے عوام پر روا رکھے جانے والے مظالم کے بارے میں بتا رہے ہیں راجہ ارسلان۔ تاریخی لحاظ سے اہم اور 22 ملین آبادی کا ملک شام مسلسل جنگ اور خانہ جنگی کے باعث کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شام پر ایک طویل عرصے سے مسلط اسد خاندان کی طرف سے ظلم اور بربریت کا سلسلہ کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ شامی عوام کو طویل عرصے سے شام کے صدر بشار الاسد سے بے روزگاری، آزادی اظہار رائے، طرز حکمرانی، کرپشن اور ریاستی جبر کی شکایت تھی۔ اس معاملے میں شدت اس وقت آئی جب 2011 میں عرب سپرنگ کے نتیجے میں لاکھوں مظاہرین شامی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ شام کے جنوبی علاقے ڈیرے میں حکومت کے خلاف وال چاکنگ کرنے والے بچوں کو گرفتار کر کے زیر حراست رکھا گیا اور ان پر بدترین تشدد کیا گیا، جس کے بعد یہ مظاہرے پورے شام میں پھیل گئے۔ بشار حکومت کی طرف سے ان مظاہروں کو طاقت سے کچلنے کا اعلان کیا گیا اور شامی فوج نے طاقت کا بے تحاشا استعمال کرتے ہوئے کئی شہروں میں نہتے عوام پر کریک ڈاؤن کیا، جس کے جواب میں کئی گروہوں نے بشار الاسد اور حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یوں احتجاجی مظاہروں نے سول وار کا رخ اختیار کر لیا۔ دیکھتے دیکھتے عالمی طاقتیں امریکہ، روس، سعودی عرب، ایران، ترکی اور خطے کے دیگر کئی ممالک اس جنگ میں کود پڑے۔ ان عالمی طاقتوں کی طرف سے حکومت اور حریت پسندوں کی سیاسی، مالی اور عسکری امداد نے ملک شام کو پراکسی وار کے محاذ میں بدل دیا۔ دہشت گرد گروہوں اور فرقہ پرست تنظیموں نے بھی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور جنگ کے شعلوں کو مزید ہوا دی، جس کے نتیجے میں بالآخر نقصان شام کے عام شہریوں کو ہی اٹھانا پڑا۔ عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق شامی حکومت اور بشار الاسد کی جانب سے شہریوں پر کئی بار خطرناک کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا جا چکا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی بڑی تعداد، خاص طور پر بچے، بری طرح متاثر ہوئے۔ اب تک تقریباً 5 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں، 11 ملین سے زائد لوگ بے گھر ہوئے، جبکہ 5 ملین سے زائد مہاجرین کو خطے کے مختلف ممالک میں بطور مہاجر پناہ حاصل کرنا پڑی۔ شامی مہاجرین کی سب سے بڑی تعداد ترکی اور لبنان میں مقیم ہے، جہاں بظاہر ان کے لیے انتظامات تو کیے گئے ہیں، لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں موجود اتنی بڑی تعداد کے سامنے یہ انتظامات ناکافی محسوس ہوتے ہیں۔ شامی مہاجرین اور شام میں موجود عوام ایک سنگین انسانی المیے سے دوچار ہیں، جنہیں اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے عالمی سطح پر سنجیدہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اسلام چینل اردو کے لیے راجہ ارسلان احمد۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اب ایک نظر دنیا بھر میں رونما ہونے والی کچھ اہم خبروں پر۔ لندن میں دریائے ٹیمز سے دوسری جنگ عظیم کا بم برآمد ہونے کے بعد قریبی واقع لندن سٹی ایئرپورٹ کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے دوران گرایا گیا یہ بم دریائے ٹیمز میں کنگ جارج ڈاک کی تہ سے دریافت ہوا۔ میٹروپولیٹن پولیس نے فوری طور پر آس پاس کے علاقے کو خصوصی زون قرار دیتے ہوئے لندن سٹی ایئرپورٹ کو بند کر دیا اور بم کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ شام میں سرکاری فوج نے اسرائیل کا F-16 طیارہ مار گرایا، تاہم دونوں پائلٹ بچ گئے۔ اسرائیلی طیارہ شام میں ایرانی اہداف پر بمباری کرنے والے 8 طیاروں میں سے ایک تھا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایران کو کسی عرب ملک میں فوجی اڈے قائم نہیں کرنے دیں گے۔
سعودی عرب نے بھارت کی فضائی کمپنی کے طیاروں کو مملکت کی سرزمین کے اوپر سے گزر کر اسرائیل تک رسائی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سعودی شہری ہواباز اتھارٹی نے کچھ میڈیا رپورٹس کی سختی سے تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب نے بھارت کی قومی فضائی کمپنی ایئر انڈیا کی اسرائیل کے لیے پروازوں کو اپنی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے فلسطین کا خصوصی دورہ کیا، جہاں دونوں ممالک کے مابین فلسطین کے انفراسٹرکچر کے لیے $4 کروڑ سے زائد کے 6 منصوبوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم مودی کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں فلسطین جلد ایک آزاد ملک بن جائے گا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے واشنگٹن میں پاکستانی سفیر اعزاز احمد چودھری کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ جلد اسٹرکچر ڈائیلاگ کا آغاز کریں گے۔ امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف معلومات ہیں تو شیئر کی جائیں، ہم کارروائی کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی علاقائی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ پاکستان سپر لیگ 3 کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ میگا ایونٹ 22 فروری سے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تمام ٹیموں نے ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے اور کھلاڑی سخت ٹریننگ کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ کے میچز دبئی اور شارجہ میں کھیلے جائیں گے، جبکہ اس میگا ایونٹ کا فائنل پاکستان کے شہر کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ PSL فائنل کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں، جبکہ ICC کی سیکیورٹی ٹیم نے بھی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ لودھراں کے NA 154 میں نون لیگ کے اقبال شاہ نے PTI کے علی ترین کو 27,500 سے زائد ووٹوں سے شکست دے دی۔ واضح رہے کہ یہ سیٹ تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد خالی ہوئی تھی، جہاں سے ضمنی الیکشن کے لیے جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کو میدان میں اتارا گیا۔ اور اب پروگرام میں مزید اہم موضوعات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ سال 2017 میں جمہوریت کی عالمی صورتحال کے بارے میں رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی جانب سے ترتیب دی گئی اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جمہوری نظام زوال کی جانب گامزن ہے، اور عوام کی انتخابی عمل میں عدم شرکت کا بڑھتا ہوا رجحان ان کے جمہوری نظام سے مایوس ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ حال ہی میں شائع ہونے والے جمہوریت انڈیکس کے مطابق دنیا بھر میں سال 2017 میں جمہوریت زوال کی جانب گامزن دیکھی گئی۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی جانب سے ترتیب دیے گئے اس انڈیکس میں دنیا کے 167 ممالک میں جمہوریت کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سن 2017 میں دنیا کے کسی خطے میں جمہوریت کی صورتحال میں بہتری نہیں آئی۔ اس مرتبہ کے انڈیکس میں جمہوری صورتحال کو پرکھنے کے لیے بنائے گئے پیمانوں کے علاوہ میڈیا کی صورتحال پر الگ سے انڈیکس ترتیب دیا گیا۔ انڈیکس میں عالمی سطح پر حکومتوں کو 4 حصوں مکمل جمہوریت، تقریباً جمہوریت، نیم جمہوریت اور مطلق العنانیت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے صرف 19 ممالک ایسے ہیں جہاں مکمل جمہوریت موجود ہے۔ ان ممالک کی آبادی دنیا کی مجموعی آبادی کا محض 4.5% بنتی ہے۔ دنیا کے بہترین جمہوری ممالک میں ناروے سر فہرست ہے، جبکہ آئس لینڈ دوسرے اور سویڈن تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ جمہوریت کے اس عالمی انڈیکس کے مطابق سن 2017 میں نیوزی لینڈ اور ڈنمارک ترتیب چوتھے اور 5ویں نمبر پر آئے، جبکہ امریکہ کو اس برس بھی مکمل جمہوریت والے ممالک کی فہرست کے بجائے تقریباً جمہوری ملک قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد ملکی اداروں کے علاوہ میڈیا کی آزادی بھی متاثر ہوئی ہے۔ عالمی درجہ بندی میں امریکہ 21ویں جبکہ برطانیہ 14ویں نمبر پر رہا۔ اس عالمی انڈیکس میں پاکستان 4.26 کے مجموعی اسکور پر 110ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کو ہائبرڈ رجم یا نیم جمہوریت کے درجے میں شمار کیا گیا ہے۔ جمہوریت کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجوہات سے متعلق رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ عوام کی انتخابی عمل میں عدم شرکت کا بڑھتا ہوا رجحان ان کے جمہوری نظام سے مایوس ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو کا پروگرام یہ بھی ہے خبر، اور اب بات کریں گے اردو کے سب سے بڑے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی، جن کی اس ماہ 149ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں نمایاں مقام رکھنے والے غالب یقیناً ہر دور ہی میں غالب رہیں گے۔
دیکھتے ہیں سہیل زرار خلیش کی خصوصی رپورٹ۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور غالب کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہیں حقیقت ہے جسے ہر دور کے دانشوروں نے تسلیم کیا ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی صاحب فرماتے ہیں، عہد مغلیہ نے ہندوستان کو 3 چیزیں عطا کی: تاج محل، اردو زبان اور مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب اردو کے سب سے پہلے بڑے شاعر ہیں۔ میر جیسے عظیم فنکار سے لے کر غالب کے دور تک جتنے شعراء بھی گزرے ہیں، ان کی مہارت اور استادی کسی ایک فن کی مرہون منت ہے، لیکن غالب کا فن حدود و رسوم سے بلند اور شاعری کے اعلیٰ ترین معیار کا ترجمان ہے۔ بقول شیخ محمد اکرام، تاج محل سنگ مرمر کی تراش خراش کا بہترین امتزاج ہے۔ اس کی نقش نگاری کو ہیرے جواہرات کی جڑاؤ کاری نے بہترین مرقع بنا دیا ہے۔ اسی طرح غالب کی شاعری اور ان کا کلام ہے۔ جس طرح مغلوں کے نام روشن رکھنے کے لیے ایک تاج محل کا نام کافی ہے، اسی طرح اردو غزل گوئی کو حیات جاودہ بخشنے کے لیے غالب کا دیوان کافی ہے۔ حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ غالب فلسفی شاعر تھے، تقی الپروازی اور فلسفیانہ انداز بیاں ان کے کلام پر حاوی ہے، اور اس میں ان کا کوئی معاصر ان کا مد مقابل نظر نہیں آتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ ترا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ غالب کی غزل میں تصوف کے حقائق بھی جا بجا ملتے ہیں۔ جب وہ اس کائنات کو صوفی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو معرفت کے نہایت پاکیزہ اور باریک نقطے بیان کرتے ہیں۔ بقول آل احمد سرور، ان کا سارا فلسفہ اور تصوف ان کے فکر روشن کی کرشمہ سازی کا نام ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ غالب کی رائے میں جذبہ عشق ہی ہنگامہ عالم کی بنیاد ہے۔ زندگی کی تمام رونقیں اور لذتیں جذبہ عشق کی بدولت قائم و دائم ہیں۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ غالب کے نظریہ زندگی کے مطابق زندگی کے ہنگاموں میں احساس غم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ زندگی کی یہ گہمہ گہمی نغمہ علم اور غم کی وجہ سے قائم ہے۔ قید و حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ غالب کا کلام سہل ممتنع کی ایک بلند و بالا خصوصیت کا حامل ہے۔ ان کے کلام میں سادگی اور پرکاری کی کیفیت انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، دل نادا تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غالب کی شاعری بڑی پہلودار شاعری ہے۔ ان کی شخصیت اور شاعری پر مختصر سے وقت میں تبصرہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ غالب ہر دور میں غالب رہے گا۔ ان کا خود اپنے بارے میں کہنا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ اسلام چینل اردو کے لیے سہیل زرار خلیش۔ اسد اللہ خان غالب کے بارے میں آپ نے رپورٹ دیکھی، اور اب پروگرام میں شامل کریں گے ایک دلچسپ خبر۔ کوریا میں جاری ونٹر اولمپکس گیمز کے سلسلے میں منعقد ہونے والی رنگا رنگ تقریب میں سینکڑوں ڈرونز نے ایک ساتھ مل کر آسمان پر دلکش نظارے ترتیب دیے اور دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں پیش کیے گئے اس نظارے میں کہیں تو ڈرونز نے مل کر آسمان پر سب سے بڑی اولمپک رنگز بنائی، تو کہیں 1218 ڈرونز نے مل کر دیگر دلچسپ اشکال بھی تشکیل دیں، جسے عالمی ریکارڈ کی حیثیت سے بھی تسلیم کر لیا گیا۔ اس نظارے نے جہاں دیکھنے والوں کو دنگ کیا، وہیں انٹل ٹیک کمپنی کے تحت اس انوکھی ڈرونز پرفارمنس نے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی سب کو حیران کر دیا۔ اس انوکھے مظاہرے کے دوران سینکڑوں ڈرونز نے تاریک آسمان پر اولمپک رنگ سمیت اسکیئنگ کرتے ہوئے نوجوان اور انٹل کے مونوگرامز میں دیگر کئی دلچسپ اشکال ترتیب دیں، جو آسمان پر ستاروں کی نگری کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہی اختتام کریں گے آج کے اس پروگرام کا۔ ہمارے موضوعات اور نیوز رپورٹس پر اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔